बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं आबादी, माशरा और पाकिस्तान की सकाफत। मैं इसमें से बहुत से आपको एक्स्ट्रा शार्ट भी बता चुका हूँ। पहला लॉन्ग सवाल जो हमारा शार्ट भी था कि शोबा तालीम को दरपेश मसाइल के हल के लिए तजवीज़ दें। मसाइल के हल के लिए तजवीज़ देनी, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अब इसमें ये एक्स्ट्रा सवाल भी बन जाता है कि दरपेश मसाइल कौन से हैं और उसके हल के लिए तजवीज़ दें, ये भी है। अब ये समझने वाली बात है। ये देखें, वो ये सवाल तालीमी मसाइल और उनका हल। बहुत से बच्चे ये करते हैं कि जान छुड़ाने के लिए ये वाला सवाल कर देते हैं, तजवीज़ बता। ये अकेला करेंगे तो फिर पूरा नंबर नहीं मिलेंगे। इसको इन मसाइल के साथ बताना है। ये यहाँ से सवाल शुरू होगा। अब इसमें डिटेल बतानी है। खमश और ख़वानगी क्या है, नाक़िस इम्तहानी निज़ाम है, महदूद तलीमी वसाइल हैं, असाज़ा की कमी है। हम जैसे नलायक असाज़ा तो बहुत है, मगर काबिल जो फ़ख्र उस्ताज़ हैं वो अब बहुत कम होते जा रहे हैं। नसाब में फ़नी और तकनीकी मज़ामीन का फुक़दान है, तदरीसी साज़ो सामान की कमी है, बुनियादी सहूलतों का फुक़दान है, हम नसाबी सरगर्मी की कमी है, गैर मौजून चुनाव है। बच्चे मजबूरन साइंस पढ़ते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री में पढ़ जाते हैं क्योंकि वालिदैन कहते हैं भाई साइंसदान बन जाओ। कोई वालिदैन कहते हैं भाई बच्चे को डॉक्टर बनाना है, कोई कहते हैं साइंटिस्ट बनाना है, कोई कहते हैं इंजीनियर बनाना है। ये कोई नहीं कहना कि सबसे पहले बच्चों को इंसान बनाना है, उसके बाद अगला काम करना है। तो बच्चों को मजबूरन जो है ना वो मज़ामीन पढ़ने पड़ते हैं जिसका उनकी तरफ रुझान नहीं होता। इस वजह से फिर वो आगे जाके FSE करने के बाद बिल्कुल ही रह जाते हैं, ठड्डे पै जाते हैं। अब इसके बाद करने के बाद आप इसकी तजवीज़ खुश होकर बता दें, अब कोई इतराज़ नहीं है मुझे। तो ये यहाँ पर सवाल ख़त्म करेंगे और एक्स्ट्रा शार्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा तजवीज़ बयान का। लाओ जी, फुल कुल्लु कुल। इलाकाई सकाफ़त में ममासलत कौमी यकजहती का ज़रिया है, वज़ाहत करें। अच्छा, उसमें एक अहम सवाल था दहशत गर्दी वाला। वो पहले भी मैं कहता रहा हूँ बच्चों को भी, भाई वो सवाल लॉन्ग अहम सवाल था, शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं। आपको भी टाइम मिले तो इस सवाल को भी लाजमी कीजिएगा। ये बड़ा अहम टॉपिक है, ख़ास करके आजकल के हालात के मुनासबत से, कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी मज़ाहब, जो बैनुल मज़ाहब हमआहंगी या रवादारी और लचक है, वो क्या ये लाजमी तैयार करें। लेकिन जो हम सवाल करने जा रहे हैं एक्साइज़ का, वो ये है इलाकाई सकाफ़त ममासलत। इसकी वर्डिंग बहुत ही मुश्किल है। इसमें सिंपल आपने इसको कंसेप्ट देख अपने अल्फाज में बता देना है कि इस्लाम है वो एक शानदार रवादारी का मज़हब, उसको वो फ़रोग़ देता है, अक़ीदों के साथ हक़ूक़ की वो भी ज़मानत देता है। फिर अपने हालात बता दें कि मुसलमान हुक्मरानों के दौर में जो तरक्की हुई है वो क्या है, क्या वर्सा था हमारा सकाफ़ती, अपना मूसीकी, मुसव्वरी, तामीरात, ख़ताती। फिर हमारे सूफ़िया कराम जो यहाँ पर आए उनके नाम लिखे हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर मोहब्बत को फ़रोग़ दिया, रवादारी को, भाईचारे को फ़रोग़ दिया। ये सारा कुछ बताना है। इस्लामी अकायद हमारे जो हैं वो इस मामले में चलते हैं, यहाँ तक पाया जाता है। बहुत छोटा सा सवाल है ये, लेकिन ये सवाल और दहशत गर्दी वाला ये आजकल के हालात के नुक़्ता नज़र से बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जनाब एक ट्रिकी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9 ये एक ही सवाल है। पाकिस्तानी माशरे की नुमायाँ खसूसियात, ये भी वही सवाल है, और पाकिस्तानी सकाफ़त की नुमायाँ खसूसियात, ये भी वही सवाल है। पेज नंबर 114 पे जाते हैं। करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखें, हेडिंग लिखा हुआ है पाकिस्तानी माशरे और सकाफ़त। अब अगर तो लफ्ज़ आ गया पाकिस्तानी माशरे की नुमायाँ खसूसियात, तो डेफिनेशन में सिर्फ ये वाला पैराग्राफ कर देना है, यहाँ से लेकर कहलाता है तक, इसकी फिर ज़रूरत नहीं है, और सीधा खसूसियात बतानी शुरू कर देनी है सारी। ये आप 2 खसूसियात, 3 हो गई, 4 हो गई, 5, 6 हो गई, 7, 8, बीच में से 2-3 डंडी मार दें, बेशक कम कर दें। जो मशहूर है वो लाजमी कर, जैसे उर्स और मेले, इसमें शार्ट आ जाते हैं। खेल तफरी, ये बोर्ड में सवाल आ चुका है, पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो क्या है, हॉकी, जो कोई नहीं खेलता। चतराल के मशहूर खेल कौन सा है, पोलो, ये MCQ आ चुका है बोर्ड में पहले। अक़लीदों के हकूक़ वाला कर लें, मेहमान नवाजी कर लें, तर्ज़ तमीज़ यहाँ तक कर लें। अब ये हो गया टोटल 12 पॉइंट, इसमें से 2-3 बीच में से बेशक आगे पीछे करके 10 कर दें बड़े। अब इसमें अगर तो सवाल आ जाए वो जो नामा अल्फाज हैं कि सकाफ़त वाले में ये करना है कि अब माशरे वाली डेफिनेशन छोड़ देनी है और सकाफ़त वाली डेफिनेशन कर देनी। अब इसको छोड़ देना है, अब यहाँ से शुरू कर देना है। उम्मीद अब आपको समझ आ गया कि क्या चक्कर चलाया है हमने। अब इसको जनाब आपने यहाँ से शुरू कर देना है। सकाफ़त वही करने के बाद
پاکستانی معاشرے ثقافت کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں، یہاں سے کر دیں۔ اور یہ دونوں ایکسٹرا سوال بھی بنتے ہیں، یہ بورڈ میں آ چکے ہیں کہ معاشرے سے کیا مراد ہے، تعریف کریں، ثقافت سے کیا مراد ہے، تو یہ دونوں ایکسٹرا سوال بھی ساتھ ساتھ میں نے آپ کو مینشن کر دیے ہیں۔ عموماً سب سے زیادہ جو ایکسٹرا سوال ہیں وہ اس چیپٹر سے پیپر میں آتے ہیں۔ تو یہ دونوں لانگ کٹھے ٹک ہو گئے ہیں، تیسرا بھی ہو گیا اور ساتھ نامہ بھی ہو گیا۔ پاکستان کی قومی زبان اردو اور 2 علاقائی زبانیں۔ میں ہمیشہ بچوں سے کہتا ہوں کہ ایکسرسائز کے مطابق تو چلیں 2 ٹھیک ہے، لیکن ہم نے بورڈ کے حساب سے چاروں کی چاروں زبانیں کرنی ہیں، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، بلکہ سرائکی بھی آپ کر دیں اور ساتھ کشمیری بھی کر دیں، براہوی بھی کر دیں۔ زبانیں والا ٹاپک لازمی کریں، شاید ہی کوئی سال ایسا بورڈ میں پچھلے 100 سالوں سے کہ کوئی زبانوں والا ٹاپک نہ آیا۔ تو پہلے اردو زبان قومی کر دیں، اس کے بعد پھر 2 علاقائی زبانیں اپنی مرضی کی کر دیں، پنجابی کر دیں، سندھی زبان کر دیں، پشتو کرنی ہے پشتو کریں، بلوچی کرنی ہے بلوچی کریں، کشمیری کر دیں، سرائکی زبان کر دیں، شینا بلتی وخی بروش کی کر دیں، براہوی کر دیں، پہاڑی ہند کو کر دیں، گوجری کر دیں، ساری کر دیں۔ یہ میں ریکمینڈ کروں، زبانوں والا ٹاپک لازمی تیار کریں۔ پاکستان میں سیاحت کی اہمیت بیان کریں، چھوٹا سا ٹاپک ہے، بالکل چھوٹو لانگ۔ یہ ہے جی، بس یہاں سے شروع ہو رہا ہے تعارف، اور اس میں عموماً ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو اساتذہ کرام ہیں کہ سیاحت کی اہمیت بتانے کے بعد کچھ پاکستان کے اہم مقامات بھی بتا دیں تاکہ تھوڑا سوال بڑا اور سوال اکٹھا بھی آ سکتا ہے۔ تو آپ پہلے تو سیاحت کی اہمیت بتائیں گے ساری یہ والی، اس کے بعد بتائیں گے پاکستان میں جناب سیاحتی مقامات کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، قدرتی مناظر سے بھرپور مقامات وہ لکھ دیں، مذہبی سیاحتی مقامات وہ لکھ دیں، اور تاریخی مقامات وہ لکھ دیں، اور یہ سوال یہیں پر پہلی 2-3 لائنوں کے بعد یہ ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ 121 پیج پہ درمیان سے شروع ہوگا، چھوٹا سا سوال ہے، اور 122 پہ ختم ہو جائے گا۔ اس میں دونوں ٹاپک کور ہو جائیں گے، اہمیت کیا ہے وہ بھی، اور ہمارے اہم مقامات کیا ہیں وہ بھی، اور آپ کو مشہور عالم سیف الملوک کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ صنفی بنیاد پر آبادی کی تقسیم، یہ بھی چھوٹا سا سوال ہے، پیج نمبر 113۔ بس یہ سوال ہے، صنفی لحاظ سے تقسیم سے مراد مرد اور عورت کی بنیاد پر آبادی کی تقسیم ہے، یہاں سے شروع کریں گے۔ اس میں وہ صنفی امتیاز والا ٹاپک بھی کور ہو جائے گا، اور اس میں اہم بات سمجھ لیں، یہ شارٹ کوسچن ایکسٹرا بھی آ چکا ہے۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں مرد کل آبادی کا 51% ہے اور عورتیں 49%، یعنی پاکستان میں مردوں کی جو شرح پیدائش ہے وہ عورتوں کی نسبت زیادہ ہے، حالانکہ پوری دنیا میں 51% تقریباً عورتیں ہیں اگر پوری دنیا کی اوور آل بات کی جائے، اور مردوں کی تعداد تقریباً 49%۔ اب یہ سوال آگے چلے گا اور یہ سوال ختم ہو جائے گا یہاں تک، 10114 پیج تک۔ وضاحت کریں کہ پاکستان کو شعبہ کن مسائل کا شکار، اس کا حل بیان کریں۔ مسئلے خاص ہیں ہی کون، تو حل کیا بتائیں، لیکن چلیں کوئی نہ کوئی مسئلے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ 120 پیج پہ نکالیں، اس کا بھی ایک طریقہ ہے سوال کو کرنے کا۔ اس میں پہلے تو آپ یہ والا تھوڑی سی موٹی موٹی باتیں بتائیں گے کہ پاکستان آبادی کی لحاظ سے گنجان ملک ہے، مگر صحت طب کے شعبے پر توجہ نہیں دی جا رہی، بہت ہی کم بجٹ خرچ کیا جاتا ہے، جو ہمارے جی ڈی پی کا صرف 1% ہے، یعنی پاکستان 100 روپے میں سے 1 روپیہ صحت پر اور تقریباً 1 روپیہ تعلیم پر لگاتا ہے۔ یہی وجہ کہ ہماری جو صورتحال ہے تعلیم اور صحت کی وہ کوئی زیادہ قابل فخر نہیں ہے۔ پاکستان میں اوسط عمر 63.3 ایئرز ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں اوسط عمر 70 سال کے لگ بھگ۔ یہ یہاں تک بتانے کے بعد اب جناب یہاں سے آپ پہلے مسائل بیان کریں گے، یہ والے صحت کے شعبے کو درپیش مسائل بیان کریں، یہ تینوں لائنیں کرنے کے بعد پھر لانگ سوال میں آخری حصہ پوچھا گیا ہے، اس کا حل بتائیں۔ حل اس کا آخری لائن سے شروع کریں، جو ابھی میں نے آپ کو ایکسٹرا شارٹ بھی بتایا نہیں، یہ ہمارا شارٹ ایکسٹرا شارٹ تھا، بالکل ایکسٹرا شارٹ تھا، یہ میرا خیال ہے شارٹ کو ایکسرسائز کا تھا۔ بہرحال اس کے بعد یہاں سے پھر بتائیں گے صحت کی بہتری کے لیے کئی اقدامات کیے گئے جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے، اور یہ جناب فیلڈ اسپتالوں کے قیام تک کریں گے آپ۔ یعنی پھر بتا رہا ہوں، پہلے
آبادی کے لحاظ سے گنجان ملک ہے، یہاں سے لے کر 70 سال کے لگ بھگ ہے. یہ کرنے کے بعد اگلے پیج پر پہلے مسائل بتائیں گے. مسائل پہلے بتانے چاہیے، یہ نہ ہو کہ حل پہلے بتا دیں اور مسائل بعد میں بتا دیں. یہ کریں گے. حالانکہ بک کی ترتیب تھوڑی سی الٹی ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر آخر میں یہاں سے شروع کریں گے. کئی اقدامات کیے گئے حکومت نے صحت کی بہتری کے لیے، اور اس کے بعد اقدامات بتا کر سوال کو ختم کر دیں گے. آخری سوال ہے قومی تعمیر، ویری 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 امپارٹینٹ، اقلیتوں کا کردار 129 اینڈ 131. اس میں وہی پہلے ایکسٹرا شارٹ آ جائے گا کہ اقلیت سے کیا مراد ہے. یہ کسی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے عام اقلیتوں کو بھی مکمل طور پر مذہبی اور سیاسی اور سماجی حقوق حاصل ہوں. بالکل ٹھیک، تصویر نہیں بنانی. اس کے بعد یہ کرنے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح بابائے قوم کی مشہور عالم جو ہے وہ تقریر بیان کرنی جو کہ اقلیتوں کے متعلق ہے. یو آر فری والی، آپ آزاد ہیں والی. انگریزی والے بچے جو ہیں وہ انگریزی میں لکھیں گے، اور اردو والے بچے یہاں سے شروع کریں گے، ترجمہ یہاں سے شروع کریں گے. یعنی آپ جو اردو والے، آپ نے پہلے تقریر میں فرمایا کے بعد آپ آزاد ہیں سے لے کر آگے اب اہم جو لوگ ہیں ان کا کردار. پاکستان کی مسلح افواج کی بات کیجیے، ریئر ایڈمرل لیسلے، میجر جنرل جولین پیٹر، میجر نوئل کوکر، بریگیڈیئر ماروین، اسکواڈرن لیڈر پیٹر کرسٹی، ایئر کمانڈور نذیر لطیف، سیسل چودھری، بلونت کمار، ہرن چرن سنگھ پاکستان کے پہلے وہ افسر تھے جو کہ لیفٹیننٹ ہوئے جن کو کمیشن ملا، کمیشن افسر تھے پہلے. سیاست کے شعبے کی بات کی جائے تو بے شمار ہیں. شہباز بھٹی، کمران مائیکل کلیمنٹ، ڈاکٹر رمیش کمار، کرشنا کمار، کوہلی وغیرہ، ایم پی اے سردار رمیش سنگھ اروڑا. صحت کے شعبے کی بات کی جائے مشہور عالم ڈاکٹر لطفاؤ جنہوں نے 70 سال تک پاکستانی قوم کی خدمت کی ہے، جزام کے مریضوں کی، اور یہیں پر انہوں نے وفات پائی ہے. پھر جرمن تھیں یہ سسٹر روتھ لوئس، 50 سال تک خدمت کی. موضوع ڈاکٹر ڈریگو میرپور خاص سندھ میں انہوں نے شاندار خدمات انجام دی ہیں. ڈاکٹر جے پال چھابڑیا، شعبہ بصارت، آئی اسپیشلسٹ مشہور عالم. سائنس کے شعبے میں ڈاکٹر عبدالسلام بشپ انتھونی لوبو، ڈاکٹر میرا فیبلوس، روشن خورشید بروچا، پروفیسر کنین لال. کھیل کے میدان میں آپ نے اینٹونی ڈی سوزا کا نام سنا ہوگا، مائیکل مسیح کا نام سنا ہوگا، کشتی رانی. دنیش کماریا کرکٹ، بیرام ڈی آور. بس یہاں تک یہ سوال ختم ہو رہا ہے. اور ایکسٹرا سوال آخری ہے، سر گنگا رام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ گنگا رام ہاسپٹل کا نام تو لوری نے سنا ہوگا. ان لوری کو یہ نہیں پتا کہ لاہور میں بے شمار جو عمارتیں ہیں وہ انہوں نے ڈیزائن کی ہیں. عجائب گھر لاہور کا انہوں نے ڈیزائن کیا، مار روڈ پہ. جی پی او انہوں نے ڈیزائن کیا، ایچ ایس ایم کالج انہوں نے ڈیزائن کیا بلڈنگ. گورنمنٹ کالج کا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کا ڈیزائن کرتا ہے. گنگا رام ہاسپٹل، ڈی او وی کالج، سر گنگا رام گرلز اسکول اور بے شمار فلاحی ادارے نے اپنی ذاتی خرچ پر قائم بھی کیے ہیں. تو پھر یہاں سے ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا اور 2 چیپٹر رہ گئے. اگلا چیپٹر میرا خیال ہے پاکستان کی معاشی ترقی کے بارے میں ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ، زراعت والا سارا کچھ میں پڑھیں گے. پر تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کامیاب ناصر ہو. دوسری طرح کریں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وبارک وسلم.